اچھا 2009 تک ہم پہنچے، اس کے بعد آئیے فاسٹ فارورڈ ہم کرتے ہیں اور 2015 میں آ جاتے ہیں۔ روس کا شہر ہے اوفا، آپ سب نے اس کا نام سنا ہی ہوگا۔ وہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہوتی ہے اور اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب۔ تو وہ اس سمٹ میں جاتے ہیں، اس کو شرکت کرتے ہیں اس میں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے بھارتی ہم منصب وزیر اعظم نریندر مودی سے۔ اور اس ملاقات کے بارے میں بھی بہت سی ہم نے کلپس بھی دیکھے اس کے، اور اوفا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی اس کے بارے میں اس وقت ہم نے بہت سے مضامین بھی دیکھے، بہت تنقید بھی ہوئی۔ اچھا، یہ دوسری اسٹیٹمنٹ تھی ناظرین، 2009 کے بعد یہ 2015 10 جولائی 2015 کو یہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ملاقات کے بعد ان دونوں وزراء اعظم کے درمیان، اور اس میں بھی وہی معاملہ ہوا جو شرم الشیخ میں ہوا۔ جس طرح شرم الشیخ میں کشمیر کو مینشن نہیں کیا گیا، اس طرح اس اسٹیٹمنٹ میں بھی کشمیر کو اس سے حذف کر دیا گیا۔ کہیں بھی اس اسٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے، اور بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے میرے حساب سے بہت پیورلی نیگوشیٹ ہم نے کی، اور اس پہ ہم نے جو ڈائیلاگ کا پروسیس تھا، پورا فریم ورک، اس کو ہی تبدیل کر دیا، اور ٹیررزم کو ہم نے خاص اہمیت، یہ نہیں کہ پاکستان کچھ اپولوجیٹک ہے بھارت کے ساتھ دہشت گردی کے معاملات ڈسکس کرنے، ہمارے بڑے سیریس خدشات ہیں ویزاوی بھارت، جو بھارت یہاں پاکستان میں کر رہا ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب آپ ایک اسٹیٹمنٹ پہ اتفاق کرتے ہیں تو اس میں ذرا توازن ہونا چاہیے، وہ توازن بگڑ گیا اس ساری اسٹیٹمنٹ میں، اور یہاں پہ یہی ہوا کہ کشمیر، جس طرح میں نے پہلے کہا، اس کا کہیں ذکر نہیں، وہی باقی آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز یہاں بھی لکھ دیا گیا، جو شرم الشیخ۔ ایک اور بات یاد رکھیے دوستو کہ جب ڈپلومیسی میں جس طرح قانون میں ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے تو اس پریسیڈنٹ کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے، اور وہی پھر ایک بینچ مارک کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر شرم الشیخ میں یہ لینگویج اڈاپٹ نہ کی ہوتی ہے، یا یہ لینگویج پہ ایگریمنٹ نہ ہوتا آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز، تو شاید اوفا میں بھی نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ شرم الشیخ میں ہم نے کنسیڈ کر دیا گراؤنڈ بھارت کو، تو بھارت نے کہا کہ جی آپ نے تو پہلے بھی اتفاق کیا تھا اسی لینگویج پہ، تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے، اب آپ کیوں اپنی اسی لینگویج سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ تو ہمیں شاید ہم اس وقت صحیح نیگوشیٹ نہیں کر پائے۔ اگر ہم کوشش کرتے تو ہم جموں اور کشمیر لے سکتے تھے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں، لیکن چونکہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا تو بھارت نے اس کو ہی کوٹ کر دیا کہ جی شرم الشیخ میں آپ نے ایگریمنٹ کر دیا، تو اب تو اسی لینگویج کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ چلیے اب کیا کیا جائے کہ اوفا میں دوسری بار یہ ہوا، اس کے بجائے کہ ہم جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے، الیکشن مینیفیسٹو، اس کو سامنے رکھتے کہ بھارت کے کیا عزائم ہیں، مودی سرکار کے کیا عزائم ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر، ہم ذرا سخت پوزیشن لیتے۔ ہم نے اوفا میں بھی ایک لحاظ سے بہت گراؤنڈ کنسیڈ کیا، اور یہ دوسری ہماری ایک بڑی سفارتی ناکامی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی، جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس وقت کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، خدا نہ خواستہ، کہ پاکستان کو بہت مجبور تھا کہ ہر صورت میں ہم نے بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے۔ لیکن جو آپ بنیادی طور پہ اپنے اصولی موقف سے ایک بار ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو شرم الشیخ کی قیمت ہم نے اوفا میں ادا کی، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کارڈ صحیح طور پہ کھیلتے تو شاید ہم اوفا کو اسٹیو آف کر سکتے تھے۔ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے ہم کئی بہتر اسٹیٹمنٹ نکال سکتے تھے، لیکن شاید وہ اس وقت ہمارے پاس وہ کیپیسٹی شاید نہیں تھی کہ ہم صحیح معنوں میں نیگوشیٹ کر سکیں۔ اب اسی سال 2015 میں مجھے یاد ہے کہ اوفا کی یہ جو میٹنگ کے بعد مجھے اسلام آباد بلایا گیا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی اب بڑا ضروری ہے کہ جو ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس افغانستان پہ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں،
تو وہ جو ہے بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں سشما سوراج صاحبہ، وہ خود آئیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو وہ ایک لحاظ سے مجھے ٹاسک دیا گیا کہ میں بھارت کی حکومت کو یہ کنونس کروں کہ سشما سوراج صاحبہ ہی آئیں، کیونکہ اوفا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد تھوڑے سے معاملات خراب ہو گئے تھے۔ ہمارے اس وقت کے جو مشیر تھے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے اگست میں آنا تھا اسی سال بھارت میں اپنے بھارت کے ہم منصب سے ملنے کے لیے، لیکن وہ نہیں آ سکے کیونکہ بھارت کی حکومت نے حریت کے رہنماؤں سے ملاقات دینے سے منع کر دیا۔ ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اگر سرتاج عزیز صاحب آئیں گے تو کشمیری رہنماؤں سے ضرور ملاقات کریں گے، لیکن چونکہ بھارت نے وہ نہیں ہونے دی تو پھر ہم نے وہ وزٹ کینسل کر دیا۔ تو ایک لحاظ سے پھر ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی یو میک شور کہ سشما سوراج صاحبہ پاکستان آئیں اور ہارٹ آف ایشیا جو کانفرنس افغانستان پہ ہونے جا رہی ہے 9 اور 10 دسمبر کو 2015 میں، وہ اٹینڈ کریں۔ بہرحال میں نے کوشش کی اور بھارت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آئیں گی۔ اس سے پہلے البتہ انہوں نے ایک شرط رکھی جو ہم نے مان لی کہ دونوں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ایک ملاقات ہوگی، خفیہ ملاقات بینکاک میں، جو کہ ہوئی 6 دسمبر 2015 کو، یعنی سشما سوراج صاحبہ کے آنے سے 3 دن پہلے، پاکستان آنے سے 3 دن پہلے بینکاک میں یہ ملاقات ہوئی، اور اس میں آبویسلی دہشت گردی کے ایشوز ڈسکس کیے گئے، اور خاص طور پہ ممبئی اٹیک ٹرائل جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر بھارت نے کہا کہ اس ملاقات کو بعد میں ڈسکلوز کر دیا گیا تھا، لیکن جب تک یہ ہوئی نہیں تھی اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دونوں جو مشیران ہیں یہ بینکاک میں مل رہے ہیں تھائی لینڈ میں۔ اب سشما سوراج صاحبہ آ جاتی ہیں پاکستان، اور ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دوستو ایشو ہوتی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ پچھلی اسٹیٹمنٹ اوفا میں تو کہا نا کہ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز، اور بات وہاں پہ ختم کر دی۔ یہاں پہ تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہم، اور ہم نے باقاعدہ کہہ دیا کہ انڈر دا ڈائلاگ انکلوڈنگ پیس اینڈ سیکیورٹی، سی بی ایمز، جموں اینڈ کشمیر، سیاچن، سر کریک، ولر بیراج، economic and commercial cooperation, counter-terrorism, narcotics control and humanitarian issues, people-to-people exchanges and religious tourism۔ یعنی کہ وہ تمام ایشوز جو ہم کمپوزٹ ڈائلاگ میں 8 سیگمنٹس تھے وہ ہم نے سارے ادھر لا کر جمع کر دیے۔ یعنی یہ کہ کشمیر اگین اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ کشمیر کی حیثیت بس وہی ہے جو کہ پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کی ہے یا کمرشل کوآپریشن کی ہے۔ تو اب جب آپ ایک ایشو کو اس طرح ڈاؤن گریڈ کر دیں گے تو پھر بھارت کیسے آپ کو سیریس لے سکتا ہے، یا دنیا کیسے آپ کو کشمیر کے معاملے میں سیریس لے سکتی ہے؟ گو کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے جو مذاکرات ہو رہے تھے تو میں بھی ان میٹنگز میں موجود تھا، لیکن بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ کس طرح نیگوشیٹ ہوئی، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت بات کریں گے۔ لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی 9 دسمبر 2015 کو جو سشما سوراج صاحبہ یہاں پاکستان آئی تھیں، اس کے بعد ایک مارجن سے ملاقات ہوئی فارن آفس میں، جو سب ہمارے مشیر خارجہ تھے سرتاج عزیز صاحب، ان کے درمیان اور سشما سوراج صاحبہ کے درمیان یہ ملاقات ہوئی۔ ایک کافی لمبی میراتھن میٹنگ تھی فارن آفس میں، ہم کو 5-6 گھنٹے بیٹھے رہے وہاں پہ اور اس کو ڈسکس کرتے رہے، اور بڑی تو میما بھی ہوئی، ایک لحاظ سے ٹینشن بھی ہوئی ایک موقع پہ۔ وہ کسی وقت اس کا احوال کسی اور وقت سناؤں گا آپ کو کہ کس نے کیا بات کی، لیکن کویسچن یہی ہے کہ فائنلی ہم نے گیو ان کر دیا، اور بھارت نے جو ڈرافٹ ہمیں دیا تھا منوان ہم نے اسی کو تسلیم کر کے بھارت کو دے دیا اور اس کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، جو آپ کہتے ہیں لکھ دیجئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے دوستو، تیسری رادر
شرم الشیخ کے بعد 2009 کی، اس کے بعد اوفا میں 2015 کی، جولائی 2015 اور پھر دسمبر 2015 کی اس اسٹیٹمنٹ۔ اب آپ کو ایک بالکل پیٹرن نظر آ گیا ہوگا کہ کس طرح ہم نے 2004 سے لے کر پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے سے لے کر 2015 کے آخر تک کس طرح ہم نے کشمیر پہ ایک لحاظ سے کمپرومائزز کیے۔ کچھ باتیں جو پبلک میں نہیں کہنے کی ہوتی ہم نے وہ بھی کہہ ڈالیں، جس کی وجہ سے بھارت نے بھی ہمیں سیریسلی نہیں لیا، اور دنیا تو خیر ہمیں کیا سیریسلی لیتی جب ہم خود ہی کشمیر کے معاملے میں سیریس نہیں رہے۔ تو بھارت دنیا کو پتہ چل گیا کہ صرف لوگ شور مچاتے ہیں، یہ بھی کوئی کشمیر ویسے ہی انہوں نے ایک ہوا سا کیا ہوا ہے، ادروائز یہ بھی کوئی سیریس نہیں ہے۔ تو ایک پورا ایک تسلسل ہے، پورا ایک ٹریجیکٹری ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح مختلف حکومتوں نے کشمیر کے ساتھ وہ کھلواڑ کیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، ایسی سفارتکاری میں غلطیاں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے تجربہ کار ہاتھ موجود تھے سفارتکاری کے میدان میں جنہوں نے زبردست کام کیا ہے۔ دیکھیے نا، شملہ ایگریمنٹ کی اگر آپ دیکھیے، بات کیجئے 2 جولائی 1972 کا، اس میں بھی کشمیر کا ذکر ہے، خاص طور پہ کشمیر کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ پرانے ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیجیے، لاہور ڈکلریشن اٹھا کے دیکھ لیجیے 21 فروری 1999 کا، تمام ڈاکومنٹس میں کشمیر کا ذکر ہے، لیکن ہم نے اپنی پوزیشن کو خود ہی کمزور کیا، اور پھر بعد میں ہم واویلا کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا۔ اب آخری ایک مرحلہ رہ گیا ہے جس نے ہمیں مزید، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی کشمیر پوزیشن کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔